لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العلي العظيم. عزیزان محترم، جس آیہ وافیہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس آیہ کریمہ میں لوگوں کی دو ذمہ داریوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یا لوگوں کی دو قسموں کی طرف اشارہ کر رہا ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے کیے ہوئے وعدے کا پورا کرنے کے لیے وقت کا انتظار کرتے ہیں. کسی بھی انقلاب کے لیے، کسی بھی ریولیوشن کے لیے دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک خون اور دوسرے پیام. ان دونوں کی طرف اس آیہ کریمہ میں اشارہ کیا گیا ہے. کچھ لوگ تیار ہو جاتے ہیں کہ اپنی قربانی کو اس انقلاب کے لیے پیش کریں، اس ریولیوشن کے لیے پیش کریں، اور کچھ لوگوں کی ذمہ داری اس انقلاب کے پیام کو پہنچانے کی ہوتی ہے، اس پیام کی، انقلاب کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی ہوتی ہے. تو اس آیہ کریمہ کے ذیل میں ہم انقلاب کربلا کا مطالعہ کرتے ہیں کہ جو انقلاب کربلا کی دشت میں وجود میں آیا، اس انقلاب نے ان دو ذمہ داریوں کی طرف لوگوں کی توجہات کو مرکوز کیا ہے. ایک وہ لوگ جنہوں نے عاشوراء تک انقلاب کربلا کی بقا، دین مبین اسلام کی بقا کے لیے اپنی قربانیاں پیش کیں، اپنی قربانیاں، اپنے اصحاب کی قربانیاں، اپنی اولاد کی قربانیاں. اور دوسرے اس انقلاب کے بعد جو سفر عاشوراء سے شروع ہوتا ہے، وہ اس انقلاب کے پیغام کو انقلاب سے لینا اور دوسروں تک پہنچانا ہے. دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو انقلاب کامیاب ہو جاتا ہے. کتنے ایسے انقلاب اور ریولیوشنز دنیا میں وجود میں آئے، قربانیاں پیش کی گئیں، لیکن اس کا میسیج وہیں پر محدود ہو کر رہ گیا، اور مخصوص زمانے تک، مخصوص پلیس میں وہ میسیج رہ گیا، آگے نہیں بڑھ پایا ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس انقلاب کو آگے بڑھانے کے لیے جو تیاری کی، جو پریپریشن امام نے کی ہے، وہ اس پریپریشن کے مقابل میں، اس پلاننگ کے مقابل میں دشمن پلاننگ ہی کے مقابل میں ہار گیا. وہ پلاننگ ہی کے مقابل میں اس نے ہتھیار ڈال دیے. کئی مرتبہ لوگوں نے، کئی بزرگ اصحاب نے، تابعین نے، جو امام کے چاہنے والوں میں بھی ان کا نام آتا ہے،
فہرست میں آتا ہے جب امام خواتین کو لے کر عورتوں کو لے کر مدینے سے چلے تھے تو کئی مرتبہ بڑے بڑے اصحاب نے آپ کے راستے کو روکا، آپ کو نصیحت کے طور پر ان اصحاب نے کہا مولا آپ اس طرف مت جائیے جو عراق کی طرف، اس لیے کہ ہم نے آپ کے نانا سے سنا ہے کہ یہ جو آپ کا سفر ہے اس سفر میں شہادتیں ہیں، اس سفر میں قربانیاں ہیں۔ لیکن جب امام نے بتایا کہ نہیں اللہ کی مشیت یہ ہے، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ہمیں اس سفر میں جانا ہی ہے، تو پھر اصحاب نے کئی مرتبہ امام سے کہا کہ مولا اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ جائیے گا، لیکن خواتین کو اور عورتوں کو آپ ساتھ لے کر مت جائیے۔ چاہے ابن عباس جیسے لوگ، عبداللہ ابن عمر جیسے لوگ، عبداللہ ابن زمیر جیسے لوگ، آپ کے بھائی اطرف جیسے لوگوں نے آپ کو وصیت کی کہ آپ مولا عورتوں کو مت لے جائیے، تو امام نے جہاں اپنی قربانیوں کو، اپنی سیکریفائسز کو امام نے اللہ کی مشیت سے جوڑا اور جوڑ کر بتایا اللہ کا ارادہ ہے کہ میں نکلوں اور اپنی شہادت کو پیش کروں، وہیں پر امام نے یہ بھی بتایا کہ جو عورتیں میرے ساتھ چل رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پلان یہ بھی ہے کہ وہ میرے ساتھ آئیں اور میرے انقلاب کو آگے بڑھائیں۔ در حقیقت خواتین کا کربلا تک آنا اور کربلا سے پیغام انقلاب کو لے کر دوسرے شہروں میں جانا یہ امام حسین علیہ السلام کا مشیت پروردگار کے سائے میں پلان تھا اور تیاری تھی۔ شاید ظالم کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا جہاں تک امام حسین علیہ السلام نے تیاری دکھائی اور پریپریشن دکھائی۔ وہاں پر جہاں پر زینب کبریٰ نے صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ جب آپ نے یہ سفر شروع کیا تو وہیں سے ظالم کی ہار ہو گئی، وہیں سے ظالم شکست کھاتا ہوا نظر آیا۔ تو کربلا کے بعد میرے عزیزوں، انشاءاللہ میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں، کربلا کے بعد ایک الگ مدرسہ، ایک الگ یونیورسٹی زینب کبریٰ نے امت کے لیے، امت کے نجات کے لیے کھول دی ہے، اور اس یونیورسٹی کے کچھ پیغامات ہیں، ہماری ماں بہنیں ان پیغامات کو لیں، انشاءاللہ ہمارے جو مومنین بھائی سن رہے ہیں اس تقریر کو وہ بھی ان پیغامات کو لے سکتے ہیں۔ عصر عاشور تک جو یونیورسٹی امام نے قائم کی تھی وہ یونیورسٹی قربانیوں کی یونیورسٹی تھی، فداکاریوں کی تھی، سیکریفائسز کی تھی۔ اب اس یونیورسٹی کے بعد ایک نیا مدرسہ، ایک نیا حوزہ کہیے اس کو، ایک نئی یونیورسٹی قائم کی ہے حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے، خصوصی طور پر اس انقلاب کے پیغام کو وہاں سے لے جانا ہے ان مقامات تک جہاں تک امام کا ارادہ تھا کہ ظالم کے ملک میں، ظالم کے شہر میں، ظالم کے دربار میں، ظالم کے سامنے اس انقلاب کا پیغام پہنچانا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے اس یونیورسٹی میں، اس مدرسے کے لیے کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں، ان پرنسپلز کو فالو کرنا پڑتا ہے، اور پیغام پہنچانے میں، فریاد کرنے میں، انقلاب کے پیغام کو پہنچانے میں وہاں پر عورتیں اور خواتین جو ہے اہم رول ادا کر سکتی ہیں، اور بچے اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔ اگرچہ انقلاب کربلا سے پہلے خواتین کا رول رہا ہے، انقلاب کربلا میں عورتوں کا رول رہا ہے، جہاں پر پہلا جو پرنسپل ہے اس مدرسے کا وہ قربانی ہے، وہ سیکریفائس کا جو کانسیپٹ ہے، وہ اس کانسیپٹ کو حضرت زینب کبریٰ اور آپ کے ساتھ موجودہ عورتوں نے پیش کیا انقلاب کربلا میں بھی۔ اگرچہ ہم زینب کبریٰ کی تاریخ کو کربلا کے بعد سٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انقلاب میں بھی کربلا کے میدان میں عورتوں نے ایک اہم رول ادا کیا ہے، اس لیے کہ عورتوں کا کام تھا لوگوں کے ذہنوں میں انقلاب کا جذبہ پیدا کرنا، اپنے بچوں کو تیار کرنا کہ وہ امامت کا ساتھ دیں، وہ ولایت کا ساتھ دیں، آخری لمحہ تک ساتھ دیں۔ یہ جو قربانی کا جذبہ ہوتا ہے ایک ماں ہی اپنے بچوں کے ذہنوں میں پیدا کر سکتی ہے، ایک عورت ہی معاشرے کے مردوں کے ذہنوں میں پیدا کر سکتی ہے کہ ان کو قربانی دینی ہے۔ ظاہر سی بات ہے قربانی کا جو اثر ہوتا ہے، اگر مرد قربانی پیش کریں، اپنی جانوں کو قربان کریں، اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے، اس کا جو اثر ہوتا ہے خود عورت کی زندگی پہ ہوتا ہے۔ وہ اپنا جوان بیٹا کھو دیتی ہے، وہ اپنے شوہر کو کھو دیتی ہے، وہ اپنے بھائی کو کھو دیتی ہے، لیکن جذبہ قربانی کا پیش کرنے والے در حقیقت وہ مائیں ہی ہوتی ہیں، وہ بہنیں ہوتی ہیں جو تیار کرتی ہیں اپنے بھائیوں کو قربانی پیش کرنے کے لیے، اور وہ عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے سہاگ اور اپنے مردوں کو تیار کرتی ہیں کہ وہ جائیں قربانی پیش کریں۔ وہ مائیں ہیں جو بچوں کو تیار کرتی ہیں کہ وہ قربانی پیش کریں۔ انقلاب کربلا میں جہاں قربانی پیش کرنے کی بات آئی وہاں پر مائیں
آگے رہی ہیں. حتیٰ امام حسین علیہ السلام نے کئی مرتبہ بچوں سے سوال کیا کہ تم اپنی ماں سے اجازت لے لو، جیسے حضرت قاسم سے سوال کیا، حضرت اون و محمد سے سوال کیا، یا حضرت علی اکبر سے سوال کیا. پہلے جس ماں نے تمہیں پالا ہے، پرورش کی، اس سے اجازت لے لو. ان بچوں کا اگر آپ تاریخ کربلا کا مطالعہ کریں گے، ان سارے بچوں کا ایک ہی جواب تھا. وہ جواب یہ کہ ہماری ماؤں ہی نے ہمیں تیار کیا ہے. یعنی کہ بعد میں جائیں پرمیشن لیں، لیکن اجازت سے پہلے ہی ماؤں نے ان کو تیار کر دیا تھا کہ پھر کوئی قربانی پیش کرنے میں رکاوٹ پیدا نہ ہو. در حقیقت انہوں نے بچوں کو تیار کیا تھا. یا میں کہہ دوں امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے لیے بھی ایسا نہیں کہ خوف تھا، ڈر تھا قربانی کے لیے. جیسے ہم مصائب میں پڑھا کرتے ہیں کہ شہزادی نے ایک کرتا تیار کیا تھا امام حسین علیہ السلام کے لیے، یا ذہنی طور پر تیار کیا تھا امام کو اس انقلاب کربلا کے لیے. ماں ہی ہے. شہزادی کونین کی تربیت اور آمادہ کرنا آپ کو انقلاب کربلا کی قربانیوں کے لیے، وہ ایک ماں کی نیت ہوتی ہے، ماں کا انٹینشن ہوتا ہے، اور ماں کی محنت ہوتی ہے. اسے جب انقلاب کربلا کی بات کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں، تو اکثر ہمارے علماء نے اشارہ کیا ہے کہ جب بھی بات کرنا حسن کی، بات کرنا حسین کی، تو ضرور اس بی بی کو یاد کرنا جس بی بی نے ان دونوں کی تربیت کی ہے، ان دونوں کو پروان چڑھایا ہے. چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. اب انقلاب کربلا کا آج بہت شور ہوتا ہے، انقلاب کربلا، لیکن جب انقلاب کربلا کی بات سننا تو ضرور جنت البقیع کا رخ کر کے اس بی بی کو سلام کرنا، اس لیے کہ اس ماں نے اس بچے کو تیار کیا کہ وہ انقلاب کربلا میں اپنی قربانیاں پیش کریں. تو انقلاب کربلا ہی میں ماؤں نے قربانیاں پیش کی. تیار کرنا بہت بڑا کام ہوتا ہے. اگر میں اس حدیث کو بھی اس سے جوڑ دوں تو شاید علماء کرام میری تائید کریں گے. کبھی کبھار ہمارے پاس احادیث ہیں جہاں علماء حق کی بات ہوتی ہے، جو علماء تبلیغ کرتے ہیں، جو علماء پریکٹیکلی طور پر لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں اور پیغامات کو اہل بیت علیہ السلام کے بیان کرتے ہیں اور لکھتے ہیں، وہاں پر یہ حدیث کو ذکر کیا گیا ہے کہ علماء کا جو قلم ہے وہ شہیدوں کے خون سے زیادہ امپورٹنٹ اور اہمیت رکھتا ہے. خب جب علماء اس تفسیر میں جاتے ہیں، ظاہر سے بات ہے شہید کا خون کہاں ہے اور علماء کا قلم کا. ظاہری طور پر قلم کی سیاہی، قلم کی انک جو ہے بہت سستی ہے، شہیدوں کا خون بہت مہنگا ہوتا ہے. خون جان دے دینا آسان نہیں ہے، لیکن پیغمبر اسلام سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ علماء کا قلم اور ان سے لکھے جانے والے جملات شہیدوں کے خون سے زیادہ امپورٹنٹ اور بھاری ہوتے ہیں. علماء نے تفسیر میں بتایا اس لیے کہ شہید اپنے جان کو قربان کر دیتا ہے، لیکن شہید کو تیار کرنے والا وہ قلم ہوتا ہے جو پیغام پہنچاتے ہیں نا دین کا، جو جذبہ دلاتے ہیں، جو جوش دلاتے ہیں، وہ قلم ہوتا ہے. یہ قلم کئی لوگوں کو تیار کرتا ہے کہ جوانوں کو کہ وہ قربانی پیش کریں. ایک فتویٰ، ایک سٹیٹمنٹ، ایک حکم جو ہے کئی لوگوں کو تیار کرتا ہے وہ آگے بڑھے. اگر یقین نہیں آتا ہے تو ریسنٹلی آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کا فتویٰ دیکھ لیں کہ کس طرح لوگ تیار ہو گئے عراق کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیں. جو لوگ جان قربان کرنا آسان کام نہیں ہے، کسی ایک کے فتوے کو لے انسان قیام کرے. اس قلم کی قیمت ہوتی ہے، اس قلم سے نکلنے والے جملے کی قیمت ہوتی ہے، اور وہ تیار کرتا ہے کہ نوجوان تیار ہوں. جس طرح قلم رول ادا کرتا ہے میرے عزیزوں، اس سے بڑا رول بچوں کو تیار کرنے میں، قربانی کا جذبہ دلانے میں ایک ماں کا ہوتا ہے. تو ماؤں نے کربلا کے میدان میں بچوں کو تیار کیا، بچوں کو قربان کیا، اور اس اسپرٹ کو اور اس سلسلے کو ماؤں نے انقلاب کربلا کے بعد بھی آگے بڑھایا. جو انقلاب کربلا کے بعد، ان عصر عاشور کے بعد جو ماؤں کی ذمہ داری تھی، جو خواتین کربلا کی ذمہ داری تھی، وہ بہت ہی اہم ذمہ داری تھی. خصوصی طور پر ہم حضرت زینب کبریٰ کا نام بار بار لیتے ہیں اس لیے کہ وہ میر کارواں تھی. ساتھ میں حضرت ام کلثوم بھی تھی، ساتھ میں حضرت ام فروا بھی تھی. ساری خواتین ایک ساتھ چلی ہیں کربلا سے، لیکن چونکہ میر کارواں ہیں تو ظاہر سی بات ہے نام ہم بار بار اس بی بی کا لیتے ہیں جس کی ہاتھوں میں ذمہ داری تھی. جیسے علمدار کربلا کا ہم بار بار نام لیتے ہیں، سارے اصحاب بھی وہاں پر موجود تھے. تو آپ نے اس انقلاب کو آگے بڑھایا بڑی ہی سوچ اور سمجھ کے ساتھ. عام طور سے آغا قراتی نے جب خواتین کے رول پر گفتگو کی ہے تو انہوں نے بڑا خوبصورت نقطہ اشارہ کیا ہے، جملہ اشارہ کیا ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. وہ یہ کہ عام طور پہ یہ سوچتے ہیں، لوگ کہا کرتے ہیں کہ عورتیں جو ہے وہ مدیریت میں یا ایڈمنسٹریشن میں
عورتوں جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہو سکتی ہیں، وہ فعال نہیں ہوتی ہیں، وہ آگے نہیں بڑھتی ہیں یا وہ ذمہ داری کو نہیں لیتی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ زینب کبریٰ نے اس لوگوں کی سوچ کو بدل دیا۔ وقت آتا ہے تو عورت بھی مدیریت اور ذمہ داری کو اپنے ہاتھوں میں لے سکتی ہے۔ اور قرآن مجید کی انہوں نے مثالیں دی ہیں۔ حضرت موسیٰ کو بچانے کے لیے حضرت موسیٰ کی ماں نے سٹینڈ لیا۔ حضرت موسیٰ کی ماں نے اتنی بے چینی کے ساتھ، اضطراب کے ساتھ کیسے بچایا جائے، کون سے راستے کو ڈھونڈا جائے، اتنی محنت کی حضرت موسیٰ کی ماں نے، بالآخر حضرت موسیٰ کو انہوں نے بچا ہی لیا۔ ایک صندوق میں رکھا، دریا کے حوالے کیا، بیٹی کو بھیجا، دربار تک وہ پہنچ گئی، اپنا دودھ پلایا اور بچے کی جان اور بچے کی حیات کو انہوں نے بچا لیا۔ جس طرح ایک ماں وقت آنے پر قیام کرتی ہے اور مدیریت کرتی ہے، ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری لیتی ہے، اور حضرت موسیٰ کی ماں نے لیا، اسی طرح کی ذمہ داری حضرت زینب کبریٰ نے انقلاب کربلا کے بعد لی ہے۔ عام طور سے جب مصیبتوں کو دیکھتی ہیں عورتیں ہار جاتی ہیں، رونا شروع کر دیتی ہیں، جذباتی ہوتی ہیں، ایموشنل ہوتی ہیں، آنکھوں میں ان کے آنسو آتے ہیں، لیکن سارے اصولوں کو زینب کبریٰ نے بدل دیا۔ دین نگاہوں میں ہو، اگر کربلا کا میسیج نگاہوں میں ہے تو انسان کو سٹینڈ کرنا پڑے گا۔ ایموشنز کو انہوں نے بدلا، ایڈمنسٹریشن میں کس طرح اس کا انتظام کیا جائے، کس طرح اس کو ریسپانسبلٹی کو لیں۔ ذمہ داری لینا بھی ایک بڑی چیز ہے۔ آج کئی ہمارے پتہ نہیں یہ جملہ میں کہوں کہ یا نہ کہوں، کئی مرتبہ ہمارے اندر ایبیلٹی ہوتی ہے ریسپانسبلٹی لینے کی، ہم موقعیت کو جانتے ہوئے لیکن ریسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لیکن یہاں پر جو زینب کبریٰ نے جو رول ادا کیا، ہمارے لیے ایک میسیج ہے، جب وقت آ جائے، اگر اللہ نے تمہیں استعداد دی ہے، ایبیلٹی دی ہے ذمہ داری لینے کی، تمہیں وہ ذمہ داری لینی پڑے گی، ورنہ کربلا کا میسیج کربلا میں رہ جاتا اگر زینب وہ ریسپانسبلٹی نہ لیتی۔ اس کربلا سے، بعض لوگ کہتے ہیں کربلا سے زینب نے کیا لیا؟ میں یہ سوچ رہا تھا کہ زینب کبریٰ نے کربلا سے کیا اٹھایا، تو میرے ذہن میں یہی جملہ آیا کہ زینب کبریٰ نے کربلا سے کربلا کو اٹھا لیا۔ زینب کبریٰ نے کربلا سے کربلا کو اٹھا کر لے گئی اور ساری دنیا میں کربلا کے پیغام کو انہوں نے پھیلا دیا۔ تو ایک ذمہ داری لینا، ریسپانسبلٹی لینا اور اپنے استعداد کو، اپنی ایبیلٹی کو سمجھنا، اپنے پوٹینشیل کو سمجھنا اور پھر اس کو آرگنائز کرنا اور اس کو ایڈمنسٹریشن کے دائرے میں لے آنا۔ کئی کام تھے زینب کبریٰ کے، کوئی کام زینب کبریٰ نے جو ذمہ داری لی عاشوراء کے بعد، کسی بھی کام کو آپ نے ادھورا نہیں چھوڑا۔ یہ کام تھا زینب کبریٰ کا عاشوراء کے بعد، وہ تھا یتیموں کو تسلی دینا، بیواؤں کا خیال کرنا، ٹوٹے ہوئی دلوں کو سہارا دینا۔ جو آسرا نہیں تھا عورتوں کے پاس، ان کو آسرا دینا آسان کام نہیں ہے۔ یتیموں کا خیال کرنا، بیواؤں کا خیال کرنا، جن کے دل ٹوٹ چکے ہیں، جنہوں نے مناظر کو آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کو تسلی دینا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ چلنا، ایک زینب کبریٰ کا کام تھا، یہ پہلا کام تھا۔ اور دوسرا کام جو زینب کبریٰ کا اس سے زیادہ مشکل تھا زینب کبریٰ کے لیے، وہ تھا کام امامت کی حفاظت۔ امام کی صورت میں امامت کی حفاظت تھی، سید سجاد کو بچانا تھا، اور آپ پر جو بھی حملہ کرنے کا ارادہ کرتا تھا زینب کبریٰ آگے بڑھ جاتی۔ بعض علماء کرام نے اشارہ کیا، کئی مرتبہ ظالموں نے کوشش کی کہ سید سجاد کو شہید کر دیا جائے۔ جب خیموں پر حملہ ہوا، ظالموں نے کوشش کی کہ یہ ابھی حسین کا بیٹا زندہ ہے، ظالموں نے تلوار نیام سے نکالی کہ ہم حسین کے بیٹے کو شہید کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ اس وقت سب سے پہلے آگے بڑھ کر خیام میں بچانے والی سید سجاد کو حضرت زینب کبریٰ ہے۔ ایک ہی جملہ زینب کبریٰ کا تھا، یہ میرے بھائی کی امانت ہے، اس کو نہیں مارو گے جب تک زینب زندہ رہے گی، اگر اس کو قتل کرنا ہے تو پہلے زینب کو مار دو۔ کہتے ہیں زینب کبریٰ آگے آئی، امام سجاد علیہ السلام کو بچا۔ یہ بہت بڑا مرحلہ تھا حضرت زینب کبریٰ کا، جلتے ہوئے خیمے سے اٹھا کر لے آنا، ظالموں کے مقابل میں کھڑے رہنا، ڈٹ جانا کہ تم اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ اور تیسری جو ذمہ داری تھی، یہ بھی ذمہ داری، ان دو ذمہ داریاں در حقیقت اس ذمہ داری کے لیے مقدمہ بنیں گے، پریفیس بنیں گے۔ وہ ذمہ داری ہے امام کا پیغام لے جانا، ہر جگہ پہنچانا، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، بڑے ہی آبرومندانہ انداز میں لے جانا۔ کبھی کبھار ہوتا نا، پیغام پہنچانے کے لیے انسان ہو سکتا ہے غلط راستہ اختیار کرے، غلط ویز کا انتخاب کرے، اچھا پیغام پہنچانے غلط راستے انتخاب کرتا ہے۔ زینب کبریٰ نے جو پیغام کو پہنچانے کے لیے جو راستہ انتخاب کیا، عزت والا، غیرت والا راستہ، کبھی بھی اپنی عزت کے ساتھ، اپنی غیرت کے ساتھ زینب کبریٰ نے کمپرومائز نہیں کیا۔
ہمیں خطبہ زینب کبریٰ کے اگر ہم مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا۔ ان تینوں ذمہ داریوں کو زینب کبریٰ نے بڑے ہی اچھے طریقے سے نبھایا، یتیموں کو سہارا دیا، بیواؤں کو آخری منزل تک۔ کبھی کبھار ہوتا ہے نا کام انسان شروع کرتا ہے، نیک کام، کتنے ایسے وقت آتا ہے کہ ہم نیک کام شروع کرتے ہیں یا تو ارادہ نہیں کرتے، پہلے جب ارادہ کرتے ہیں تو شروع کرتے ہیں تو ختم نہیں کرتے۔ اب زینب کبریٰ کی زندگی سے آج ہمیں ایک سبق لینا وہ یہ کہ نہ تو آپ نے ارادہ کیا، آپ نے ذمہ داری کو لیا، آپ نے مدیریت کے ساتھ، ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اس کو نبھایا اور شروع کیا، آخری لمحات تک زینب کبریٰ نے اس کام کو انجام دیا۔ جب تک نتیجے تک نہیں پہنچا دیا، اس بیوی کو سکون نہیں ملا، اس بیوی کو اطمینان نہیں ملا۔ دیکھنے مراحل کو ہم مطالعہ کر سکتے ہیں زینب کبریٰ کی زندگی کا، کس طرح سے زینب کبریٰ نے فائٹ کیا ظالموں سے، دشمنوں سے، پلان بنایا، اپنی پلاننگ میں پوری تیاری کی، ایسی تیاری کہ دشمن سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یتیموں کو سہارا دیا، بیواؤں کو سہارا دیا، لے گئی۔ کسی یتیم کو آپ نے مایوس ہونے نہیں دیا، کسی بیوہ کو آپ نے مایوس ہونے نہیں دیا۔ کئی مراحل میں امامت کی حفاظت کی ہے، جسے کسی شاعر نے کہا تھا، علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام، یہ دو اماموں کو گھر تک بچا کے لائی ہے۔ کبھی دو امام ہیں، لیکن میں یہاں پر رک کر شاید علماء کی اجازت ایک اور جملہ کہہ دوں، یہ 9 اماموں کو گھر تک بچا کے لائی ہے۔ یہ 2 امام نہیں، یہ 2 امام کا جو نسل سلسلہ چلے گا وہ 9 امام ہیں۔ آگے جو سلسلہ بڑھے گا، یہ بچیں گے تو آگے سلسلہ بڑھے گا۔ آخری لمحہ تک آپ نے قیام کیا اور اپنے پوری پلاننگ کے ساتھ، عزت کے ساتھ آپ بازار کوفہ میں، دربار کوفہ میں، بازار شام میں، دربار شام میں اور یزید کے حضور میں، یزید کے دربار میں آپ نے خطبے دیے، اور خطبے دینے کے بعد آپ کی عزت اور آپ نے اپنے وقار کے ساتھ اس پیغام کو پہنچایا ہے۔ جو بڑے بڑے شہر تھے، جو کوفہ بڑا شہر تھا اس وقت مسلمانوں کا، جو شام بڑا شہر تھا مسلمانوں کا، اور دربار تک پہنچ کر پیغام پہنچانا یہ علی کی بیٹی کا کمال تھا۔ یہ خواتین کربلا نے یہ اہم رول ادا کیا ہے۔ آج کی ہماری ماں بہنیں اگر اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں دین کی، اگر دین کے ایک سفیر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، یہ خواتین کربلا ان کے لیے ایک نمونہ عمل ہے۔ مصیبتوں میں نہ ٹوٹنا اور مصیبتوں کو برداشت کرنا اور اپنے بچوں کو تیار کرنا دین کے لیے، اپنے بچوں کو تیار کرنا مکتب کے لیے، یہ آسان مرحلہ نہیں ہے۔ ان بیویوں سے انسان ایک بہت بڑا سبق لے سکتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اس انقلاب کو آگے بڑھایا اور لے گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ انقلاب کربلا کے بعد ان بیویوں پر اٹیک نہیں کیا گیا۔ اب غور کیجیے گا ان جملات کی طرف، ایسا نہیں کہ عاشورہ کے بعد ان بیویوں پر حملہ نہیں کیا گیا، جتنے ظلم کر سکتے تھے ان بیویوں پر انہوں نے ظلم کیا ہے۔ بعض علماء کرام کے درمیان یہ ڈسکشن ہے کہ شہادت بڑی مصیبت ہے یا اسارت۔ شہادت یعنی سر تن سے جدا کر دینا، انسان اپنی قربانی پیش کر دے، یہ بڑی مصیبت ہے یا اسارت بڑی مصیبت ہے، اسیر ہو جانا۔ تو علماء کرام کا یہ فیصلہ ہے کہ شہادت سے بڑھ کر جو مصیبت ہے وہ اسارت کی ہے، اسیر ہو جانا۔ کیوں؟ شہید ایک مرتبہ اپنا سر دے دیتا رائے خدا میں، لیکن ایک باعزت خاتون کے سر سے چادر چھین لی جائے اور اس کو بازار میں لایا جائے تو ظاہر سی بات ہے ہر لمحہ اس کے لیے شہادت کا مرحلہ ہوتا ہے، ہر لمحہ اس کے لیے جان دینے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ ان بیویوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا تاکہ یہ پیغام اور امام حسین علیہ السلام کے پیغام کا سفر کربلا سے شروع ہو۔ بازار کوفہ میں یا دربار ابن زیاد میں جس انداز میں زینب کبریٰ نے خطبہ دیا، جس انداز سے ظالمین سے بات کی ہے، وہ عزت اور وہ وقار ہمیں دیکھنا چاہیے۔ بعض علماء کرام نے کہا غیرت کا کہاں پتہ چلتا ہے؟ غیرت یعنی عزت، یعنی دشمن کے آگے ہار جانا، دشمن کے آگے اپنی کمزوری دکھانا، دشمن کے آگے رو دینا، دشمن کے آگے اپنے دامن کو پسار دینا یا اپنے جان کی، اپنی زندگی کی بھیک مانگنا، یہ ہے ذلت۔ لیکن زینب کبریٰ نے اس کو بدل دیا، نہ تنہا دشمن کے آگے آپ نے اپنی جان اور اپنی زندگی کی بھیک نہیں مانگی ہے، بلکہ زینب کبریٰ نے ڈٹ کر ظالم کا مقابلہ کیا۔ جو اس نے کہا تھا کہ کیا تم نے دیکھا کربلا کے میدان میں اللہ نے حسین اور حسین کے ساتھیوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو وہاں پر جو جواب دینا تھا، جو لاجیکل جواب دینا تھا، زینب کبریٰ نے جواب دیا کہ اللہ نے نہیں، تیرے لشکر نے، یزید کے لشکر نے میرے بھائی کو قتل کیا۔ اور وہاں پر جو آپ نے خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، وہاں پر ظالم ٹوٹ گیا اور ظالم ہار گیا کہ میں نے کربلا میں جو دیکھا ہے وہ حسن دیکھا ہے، میں نے جو کربلا میں دیکھا ہے وہ بیوٹی کو دیکھا ہے۔ در حقیقت زینب کبریٰ نے
اس کے سوال کا جواب دیا. تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے یہ کیا ہے. اگر اللہ نے یہ کیا اور اللہ کے راستے میں میرے بھائی نے، میرے بھائی کے بچوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، اگر اللہ کے لیے پیش کی ہیں تو ہر مصیبت یہ ایک حسن ہے. اللہ کے لیے ہو تو ہر قربانی ایک بیوٹی ہے. اور تو سمجھتا ہے کہ یہ ظلم ہے، ستم ہے، ہم روئیں گے، ہم چلائیں گے. نہیں، ہم نے جو دیکھا وہ انقلاب کی کامیابی دیکھی ہے. ہم نے انقلاب کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے حسن دیکھا ہے، ہم نے کربلا کے دشت میں مسکراہٹوں کو دیکھا ہے، ہم نے کربلا کے دشت میں نماز جماعت دیکھی ہے، ہم نے کربلا کے دشت میں اذان کی آواز سنی ہے، ہم نے کربلا کے دشت میں ان جملات کو بھی سنا ہے کہ ہمارے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیرین ہے. کربلا میں یہ چیزیں بھی ہیں. ایک رخ جو ظالم دیکھ رہا تھا کہ وہ تیر ہے، تبر ہے، تلوار ہے، زینب کبریٰ نے کہا اس رخ کو بھی دیکھو کربلا میں کیا ہے، جس سے کربلا کا میسیج پھیلے گا، جس سے کربلا کا میسیج آگے بڑھے گا. ہر وہ چیز نکات پر امام حسین نے توجہ کی ہے جو آگے چل کر وہ دین کے کام آئیں گے. جسے آغا قراتی کہتے ہیں، نماز امام چاہتے تو نماز خیمے میں بھی پڑھ سکتے تھے. آپ کے پاس تو ایکسکیوز بھی تھا، باہر تیر ہے تو آدمی خیمے میں نماز پڑھے. تو امام نے کہا نہیں، نماز ہوگی جماعت کے ساتھ ہوگی. نماز ہوگی تو جماعت کے ساتھ ہو. جماعت کے ساتھ ایک تو نماز باہر پڑھنا، مختل میں پڑھنا، اور جماعت کے ساتھ پڑھنا. بتا رہا ہے کہ امام چاہتے تھے یہ کہ لوگوں کو بتائیں کہ جو یہ لشکر آیا ہے، یہ لشکر کسی حکومت کے لیے، کسی طاقت دکھانے کے لیے، یہ کسی اپنے جان کو بچانے کے لیے نہیں، بلکہ دین کو بچانے کے لیے آئے. دین کا ہر اصل اور اصول کی پابندی کی امام نے دشت کربلا میں، شب عاشور اور روز عاشور. اور اسی طرح زینب کبریٰ نے بتایا کہ ہم نے جو کربلا میں دیکھا ہے وہ کربلا میں حسن کو دیکھا، کربلا میں بیوٹی کو دیکھا. وہاں پر ظالم ہار گیا ہے. اور جب دربار ابن زیاد میں پہنچی پھر وہ عزت دیکھیے گا. میں بار بار لفظ عزت کا استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ کربلا کے پیغامات میں سے ایک پیغام یہ ہے کہ کربلا انسان کو عزیز بناتی ہے. وہ عزت ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ زینب کبریٰ اور سید سجاد علیہ السلام کے خطبوں سے ملتی ہے، آپ کے سرمن سے ملتی ہے. کہیں سر نہیں جھکایا آپ نے، کہیں سر نہیں جھکایا. دربار یزید میں آپ نے کیا بتایا؟ چیلنج کیا زینب کبریٰ نے. ایک پیشن گوئی زینب کبریٰ نے ایک پریڈکشن دی تھی سید سجاد کو 11 محرم کی صبح جب یہ قافلہ چلا تھا تو کہا تھا زینب کبریٰ نے، بیٹا گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہونا، مایوس نہ ہونا کہ باپ کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے دشت میں. یہاں پر پروردگار عالم حسین کا روزہ بنوائے گا، یہاں پر زائر آئیں گے زیارت کے لیے. یہ زینب نے ایک پیشن گوئی کی تھی. اور آج جب دیکھ رہے ہیں کہ کربلا میں جو شور اور شعور ہے وہ اس زینب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، یہ زینب کی پیشن گوئی کا نتیجہ ہے کہ تم اس کو ختم نہیں کر پائے گے. آج تم دیکھ رہے ہو ایک بدن ہے کربلا کے دشت میں، اور یہ بدن کنورٹ ہوگا ایک حیات میں، ایک معدن میں کنورٹ ہوگا جہاں سے حیات بٹے گی، جہاں سے زندگی بٹے گی. اور دوسرا جملہ زینب کبریٰ نے دربار یزید میں کہا تھا بڑی شجاعت کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ. اور ایسا خطبہ وہی دے سکتی ہیں جو علی کی بیٹی ہوں. اس کا ایسے ماحول میں خطبہ دینا آسان نہیں ہے، اور میرا یہاں تقریر کرنا شاید بہت ہی آسان ہے. پرسکون ماحول ہے، سایہ ہے، آپ خاموش بیٹھے بھی ہوئے ہیں اور خاموش بیٹھنے کی عادت بھی ہوتی جا رہی ہے، اور مائک ہے، سسٹم ہے، سب کچھ موجود ہے. یہاں پر خطبہ تقریر کرنا، باتیں کرنا بہت ہی آسان ہے، اور چاروں طرف کوئی ایسا منظر نہیں ہے جو میرے جگر کو توڑ دے، میری نیت کو توڑ دے، میری ہمت کو توڑ دے. لیکن زینب کبریٰ نے جس عالم میں یہ خطبہ دیا ہے دربار یزید میں، وہ ماحول خطبہ دینے کا ماحول نہیں تھا. وہ ماحول کیا تھا؟ ماحول زینب کبریٰ کی نگاہوں کے سامنے حسین کا کٹا ہوا سر تھا، سر پر چادر نہیں تھی. 700 کرسی نشین جو یزید کے بلائے ہوئے تھے، اور بازوں میں رسن تھی، بے مخنا و چادر بیبیاں. کہیں پر بھی کوئی ماحول نہیں تھا خطبہ دینے کا، کہیں پر بھی کوئی ماحول نہیں تھا تقریر کرنے کا. ایسے ماحول میں عزت و وقار و شجاعت و ہمت کے ساتھ جو زینب نے جملات استعمال کیے، وہ جملات بڑی ہی خوبصورت جملات ہیں. اس سے عزت کی بو آتی ہے. زینب کبریٰ نے کہا کوشش کر لے، کدک کا ادک، کوشش کر لے، تلاش کر لے، محنت کر لے، اپنے پاور کو یوز کر لے، لیکن ایک بات یاد رکھ لے، تو ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا،
ہمارے ذکر کو محف نہیں کر سکتا، ہماری یاد کو لوگوں کے دلوں سے تو نکال نہیں سکتا ہے۔ آج وہ زینب کبریٰ کا میسیج، زینب کبریٰ کا پیغام ساری دنیا میں نظر آتا ہے۔ اگرچہ بیماریوں کی وجہ سے لوگوں نے گھر بیٹھ کر آن لائن مجالس کا اہتمام کیا، لیکن اگر آپ دیکھیں گے کہ لائیو مجلسیں کتنی چل رہی ہیں، پتہ چل جائے گا اے زینب کبریٰ تجھ پر ہمارا سلام ہے، تو نے جو بات کہی تھی وہ آج پوری ہو رہی ہے، وہ آج پوری ہو رہی ہے۔ ساری دنیا میں دیکھیے گا، جہاں بھی دیکھیے حسین علیہ السلام کا نام ہے اور کربلا کا نام ہے۔ یہ چیلنج تھا، در حقیقت یہ چیلنج یوں ہی نہیں کہا زینب کبریٰ نے، ایسا چیلنج جو پیش کیا ہے بڑی ہمت کے ساتھ، شاید وہ جو گواہی دی تھی بازار کوفہ میں سید سجاد نے انت عالمۃ غیر معلمہ، اس علم کا نتیجہ تھا کہ پروف کے طور پر زینب کبریٰ نے پیش کیا کہ یہ ہمارا جو ذکر ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، ظالم اسے روک نہیں سکتا ہے، ظالم اسے ختم نہیں کر سکتا ہے۔ نہ تنہا ظالم کے دربار میں آپ نے عزت کے ساتھ پیغام پہنچایا، اور اس کے بعد جو میں آپ کی منزل تک یہاں پر لانا چاہ رہا تھا، جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، زینب کبریٰ نے جو فیصلہ کیا میرا عزیزو، کبھی کبھار فیصلے ہوتے ہیں نا وہ اسلام کے ٹرننگ پوائنٹس بن جاتے ہیں، وہ فیصلہ جو ہے بڑا ہی اہم ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام مکے سے مدینے کی طرف جا رہے تھے، جو ہجرت کا فیصلہ تھا پیغمبر اسلام کا، اسلام کے اسٹیبلشمنٹ میں، اسلام کے آگے بڑھانے میں بہت کام آیا۔ کیوں؟ پیغمبر اسلام اپنا مکہ، اپنا شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں، کو پتا تھا کہ وہاں پر جو پہنچیں گے مدینہ، وہاں پر پلیٹ فارم ہے دین اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے، لوگوں میں تھوڑی بہت تیاری ہے۔ وہ فیصلہ ہجرت کا پیغمبر اسلام کا ٹرننگ پوائنٹ بنا، اسلام پھیلا، اس کے بعد پھر اسلام کی طاقت کو کوئی روک نہیں پایا۔ کبھی کبھار ایسے فیصلے ہوتے ہیں جب انسان ان فیصلہ لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے۔ آج کی دنیا میں بھی یہی ہے کہ انسان، ہماری زندگی میں کئی ایسے موڑ آتے ہیں، اگر ہم فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اپنی زندگی کے فیصلے کرنے میں، تو ہماری زندگی کامیاب ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھار ہم سوچتے رہ جاتے ہیں، پلان بناتے چلے جاتے ہیں، تو پھر کامیاب نہیں ہو پاتے، فیصلہ لینا پڑتا ہے۔ اور شہزادی حضرت زینب کبریٰ نے جو فیصلہ لیا تاریخ میں، وہ کربلا کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ وہاں سے کربلا کا سفر ایک دوسرے رخ پہ چلا گیا۔ سید سجاد کو جب کہا یزید نے، سید سجاد سے کہا جب یزید نے کہ آپ کو ہم رہا کر رہے ہیں مجبور ہو کر، تو آپ کا پلان کیا ہے؟ مکہ جانا، مدینہ جانا ہے تو چلے جائیں، کربلا جانا ہو تو چلے جائیں۔ تو ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا رک جاؤ، میں پوچھ لوں پھوپھی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ۔ امام وقت جس سے مشورہ لے اسے زینب کہتے ہیں، امام وقت جس سے مشورہ لے اسے زینب کہتے ہیں۔ پتہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، پتہ نہیں میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تو آپ تک پہنچا دو، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ خیموں میں آگ لگی تھی تو زینب کبریٰ دوڑتی ہوئی امام سید سجاد کے خیمے میں پہنچی، اور پہنچنے کے بعد سوال کیا، بیٹا سجاد تم امام وقت ہو، بتاؤ کیا کریں؟ خیموں میں جل کر مر جائیں یا خیموں سے باہر نکلیں؟ بی بی آپ خود فیصلہ لے سکتی ہیں، جان بچانے کا مرحلہ ہے۔ عجب نہیں جواب دیں گے، میں بتانا چاہ رہی ہوں یہ امام وقت ہے، امام وقت کو دور نہیں کیا جا سکتا، امام وقت سے دور نہیں رہا جا سکتا، اس کا فیصلہ ہم پر واجب ہے۔ امامت کا احترام کیا، امام کا احترام کیا، تو سید سجاد نے جو محنتیں کی تھی زینب کبریٰ نے، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، اس محنتوں کا صلہ یوں ادا کیا سید سجاد نے کہ اے ظالم رک جا، میں پھوپھی اماں سے پوچھ لوں کیا ارادہ ہے، تھوڑا مشورہ کر لوں۔ ایک الگ موضوع، اس میں جانا نہیں چاہتا مشورہ کس سے کیا جاتا ہے، میں صرف اشارہ کر دوں تاکہ مجلس کا حق ادا ہو جائے۔ مشورہ اس سے کیا جاتا ہے جس کے پاس علم موجود ہو، مشورہ اس سے کیا جاتا ہے جس کے پاس عقل موجود ہو، مشورہ اس سے کیا جاتا ہے جس کے پاس تجربہ موجود ہو۔ اور سید سجاد نے مشورہ کر کے بتایا، جس سے میں مشورہ کر رہا ہوں اس کے پاس علم بھی موجود ہے، اس کے پاس عقل بھی موجود ہے، اس کے پاس پنجتن کی زندگی کا تجربہ موجود ہے، پنجتن کی زندگی کا تجربہ موجود ہے۔ مشورہ کیا تو زینب کبریٰ نے جو فیصلہ لیا ہے میرے عزیزو، اس فیصلے کو سلام، اس فیصلے کو سلام۔ اس فیصلے کے مقابل میں دنیا کے سارے سیمینارز، سارے اجتماعات، سارے کانفرنسز فیل ہو گئے۔ وہ فیصلہ یہ تھا کہ بیٹا کہہ دینا کہ ایک بہن نے ابھی تک بھائی کا ماتم نہیں کیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہاں فرش عزا بچھے۔ جو عزاداری اور فرش عزا کا کانسیپٹ آج ہمارے ذہنوں میں ہے،
یہ زینب کبریٰ کا ایک عظیم تاریخی فیصلہ تھا. فرش عزا بچھے، ایک مسند بچھے. اس وقت تو فرش عزا کا شاید اس طرح جہاں ہم فرش عزا بچھاتے وہ تصور بھی نہ ہو، اس لیے کہ آپ تو ایک شہر سے باہر تھیں، گھر سے باہر، وہ تصور بھی نہیں ہو سکتا. کہتے چھوٹا سا کپڑا یا مسند بچھا دی جائے اور وہاں پر مجلس ہو، وہاں پر حسین کے نام کی مجلس ہو، مرثیہ ہو. اور مرثیہ کون پڑھے؟ آج آسان ہے سلام پڑھنا، مرثیہ پڑھنا آج آسان ہے، انسان نوحہ پڑھ لے، لیکن اس وقت مرثیہ، سلام و نوحہ کس طرح کا تھا میں اگر بیان کروں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ضرور آئیں گے. وہ اس طرح تھا کہ اب مرثیہ ہوگا تو شہداء کے سر اس مجلس میں آئیں گے. اب مرثیہ بیان کرنے کا موقع نہیں تھا، وہ شہداء کے سر دیکھنے کا مرحلہ تھا. اب مرثیہ ہوگا تو لوٹا ہوا سامان آئے گا، اب نوحہ ہوگا تو ایک عملی نوحہ ہوگا جو بیبیاں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گی. یہ بڑا مرحلہ ہوتا ہے مصائب کا اور مصیبت کا مرحلہ ہے. کربلا سے جو مصیبتوں کا سفر ختم نہیں ہوا، عصر عاشور ایک الگ مصیبت کا سفر شروع ہوا. کسی نے کہا کہ زینب کبریٰ نے جب مقصد بدلا، ظلم و ستم کا انداز بدلا، تو زینب کبریٰ نے سپاہی بھی بدل لی. تو ظلم کا انداز الگ تھا، تیر تھے، تلوار تھے، نیزے تھے. تو حسین کے سپاہی اکبر تھے، عباس تھے، قاسم تھے. لیکن جب بات تازیانوں کی آئی، بات تماچوں کی آئی، زینب کبریٰ نے سپاہی بدل لی. اس میں سکینہ بھی ہے، اس میں ام کلثوم بھی ہے. انداز بدلا، سپاہی بھی بدل لیے زینب کبریٰ نے. اس قافلے کو لے کر زینب کبریٰ چلی. خصوصی طور پر سر حسین کی جو مصیبت ہے، اس مصیبت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے. اس مصیبت کو کوئی نہیں بیان کر سکتا. نو کہ نیزہ پر حسین کا سر تھا. کئی سر تھے جو بیویوں کے آگے آگے ظالم لے جاتے تھے. کون سی ایسی ماں ہے جو بچے کا سر دیکھے اور اپنے آغوش میں نہ لینا چاہے؟ بیویاں لینا چاہتی تھی لیکن ظالم اجازت نہیں دیتے تھے. ان سروں کے ساتھ ظالموں نے کیا کیا؟ روایتیں ہمارے پاس مصائب کی روایتیں ہیں. خولی جب اس سر کو لے کر پہنچا تیزی کے ساتھ کوفہ، اپنے گھر میں پہنچا، دیر ہو چکی تھی، دربار کا ابن زیاد کے دروازہ بند ہو چکا تھا. وہ سر حسین کو لے کر گھر میں آیا، ایک کپڑے میں اس نے سر کو لپیٹ دیا اور اس نے وہاں امام حسین کے سر کو رکھا جہاں پر آگ روشن کی جاتی ہے، جسے تنور کہا جاتا ہے. بیوی نے پوچھا، اہل بیت کی چاہنے والی تھی، کیا لے کر آئے ہو؟ کیا کچھ نہیں، تم سو جاؤ. زوجہ سو گئی. خواب میں دیکھا کہ آسمان سے کچھ عماریاں اس کے گھر میں آ رہی ہیں. پنجتن اس کے گھر میں تشریف لائے. پیغمبر اسلام اس کے گھر میں آئے ہیں اور ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں. پیغمبر اسلام نے تسلیت پیش کی ہے، تعزیت پیش کی شہزادی حضرت زہرا کو کہ تم نے دیکھا کہ حسین کے سر کے ساتھ کیا کیا ہے. وہ خاتون خواب سے بیدار ہوتی ہے، جاتی ہے تنور کے قریب، کیا دیکھتی ہے؟ جب کپڑے کو سر سے ہٹاتی ہے، حسین کا سر. ان بیویوں کے دل پہ کیا گزری ہے تاریخ نے کچھ بھی نہیں بتایا ہے. اس بیوی نے سر کو اپنے آغوش میں رکھا، بس اتنا کہا کہ ہمارے گھر میں سر حسین. بولا آپ کے سر کے ساتھ ظالموں نے کیا کیا ہے؟ آپ کے سر کے ساتھ کیا کیا ہے؟ سر حسین کو گھروں میں لے جایا گیا، سر حسین کو درختوں پہ لٹکایا گیا، سر حسین کو پتھروں پر رکھا گیا. اتنے زخم تھے سر حسین کو. جب زینب کبریٰ نے شام کے بازار میں سر امام حسین کو دیکھا تو امام کا چہرہ کچھ نظر آ رہا تھا، سر چہرے پر زخم زیادہ تھے. پتہ شہزادی نے سلام کر کے کہا، السلام علیکہ یا ہلال فاطمہ، اے فاطمہ کے ہلال تجھ پر ہمارا سلام ہو. ایک مرتبہ علماء کرام کہتے ہیں زینب نے کیوں نہیں کہا اے قمر فاطمہ، اے فاطمہ کے چاند تجھ پر ہمارا سلام ہو. چاند مکمل ہوتا ہے، کمپلیٹ ہوتا ہے، چاند کہنا چاہیے تھا. ہلال کیوں کہا؟ تو علماء کہتے ہیں شاید اس لیے کہ حسین کے چہرے پر اتنے زخم تھے کہ چہرہ نظر نہیں، اتنا ہی چہرہ نظر آ رہا تھا جس طرح ہلال نظر آتا ہے. حسین کے چہرہ زخموں سے بھرا ہوا تھا. اللہ اکبر. یہ سر دربار میں پہنچا، تشت طلا میں سر رکھا گیا. یزید ملعون چوب خیزرا سے حسین کے لبوں کو مارتا جا رہا تھا. اللہ کسی بیٹی کو باپ کا یہ منظر نہ دکھائے، کسی جوان بیٹی کو یہ منظر نہ دکھائے.
دکھائے، ان لوگوں نے وہاں قیام کیا، یزید اپنے ہاتھ کو روک لے، میں نے پیغمبر اسلام کو ان لبوں پر بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، یہ حسین ابن علی ہے، لیکن ظالم ہے کہ حسین کے سر پر لکڑی مارتا چلا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ وہ موقع بھی آیا، ظالم کہتا ہے سکینہ میں نے سنا ہے تیرا بابا تجھے بہت چاہتا تھا۔ سکینہ نے کہا میرا بابا مجھے بہت چاہتا تھا، ارے میرا بابا مجھے بہت پسند کرتا تھا۔ ایک مرتبہ یزید کہتا امتحان محبت ہو جائے، اگر تیرا بابا تجھے بہت چاہتا تھا ذرا اپنے بابا کو بلا کر تو بتاؤ تمہاری آواز پر لبیک کہتا ہے کہ نہیں۔ روایت یہ کہتی ہے میرے عزیزوں، سکینہ نے پھٹا ہوا کرتا پھیلایا، باپ کی سر کی طرف رخ کر کے کہا بابا امتحان محبت ہے، اس میں کامیابی عطا ہو۔ ایک مرتبہ سر اٹھا، سکینہ کی آغوش میں آیا، سکینہ نے اپنا رخسارا باپ کے رخسار میں رکھا، بابا ہمارے سروں سے چادریں چھینے گئی، بابا میرے گوشوارے چھینے گئے، بابا ہمارے پشت پہ تازیاں نے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ کئی مومنین نے التماس سے دعا کہا ہے، بیمار ہیں، ہاسپٹلز میں ہیں، کئی مومنین مختلف ممالک میں بیمار ہیں، ان سب کی صحت اور سلامتی اور تندرستی کے لیے، اور آپ اپنی صحت اور سلامتی اور تندرستی اور اپنے رشتہ دار جو بیمار ہیں ان کی شفا کے لیے 5 مرتبہ اما یجیب کی تلاوت فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاہ والسوء، اما یجیب المضطر اذا دعاہ، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ بحق محمد وآلہ صلوات پڑھیں۔ عزیز و فاطمہ کے گود کے پالے کا دسواں ہے، عزیز و فاطمہ کے گود کے پالے کا دسواں ہے، رہا جو بے کفن دشتے بلا میں اس کا دسواں ہے، عزیز و فاطمہ
کیا شکوا نہ جس نے امت بیدی کا فاقوں میں، کیا شکوا نہ جس نے امت بیدی کا فاقوں میں، رہا صابر جو اندھا ہو بلا میں، اس کا دسواں ہے عزیزو والے کا دسواں ہے عزیزو رہی جلتی زمین پر لاش، اس سرور کی مجلس ہے، رہی جلتی زمین پر لاش، اس سرور کی مجلس ہے، حرم جس کے فسے گنبے جہاں میں، اس کا دسواں ہے عزیزو ہے عزیزو جسے بچپن میں چکی پیس کر پالا تھا زہرا نے، جسے بچپن میں چکی پیس کر پالا تھا زہرا نے، محب و اہل بیت مصطفیٰ میں، اس کا دسواں ہے عزیزو دسواں ہے عزیزو ہوئے قیدی حرم جس کے جو ہے 10ویں محرم کو، ہوئے قیدی حرم جس کے جو ہے 10ویں محرم کو، عزادارو اڑاؤ خاک سر پر، اس کا دسواں ہے عزیزو عزیزو فاطمہ کے گود کے بالے کا دسواں ہے، اڑاؤ خاک سر پر اور اپنا پیٹ کر سینہ، اڑاؤ خاک سر پر اور اپنا پیٹ کر سینہ، تمہارے واسطے جو کام آیا، اس کا دسواں ہے عزیزو فاطمہ حال پریشان دیکھنا، حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا، حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا، روبرو بابا کے جب خاتون جنت آئے گی،
خون شہیدہ دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا رکھ دیا برچین اکبر کا کلیجہ چیر کے رخ بدل ڈالے متن تیری تصویر کے مالک کوثر ذرا مالک کوثر ذرا امت کیسا دیکھنا حشر میں رنگ لائے خون شہیدہ دیکھنا حشر میں رنگ لائے خون شہیدہ دیکھنا اصغر معصوم کے لب پر سوال اب ہے بوند پانی کے لیے کس قدر بے تاب ہے نہر سے پانی نہیں نہر سے پانی نہیں دیتے مسلمان دیکھنا حشر میں خون شہیدہ دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا زینب و کلثوم سے کہتا تھا شمر بد گوہر شام میں جاؤ گی ننگ سر پھرو گے در بدر کربلا کے بعد اب کربلا کے بعد اب تاریخ زندہ دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا گمبلا گلزار کا اس دل کو روز حشر کا جو ہے اولاد پیغمبر کی محبت سے برا بخشوا دیں گے اسے بخشوا دیں گے اسے یثرب کے سلطان دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا آئیں گی جب فاطمہ آئیں گی جب فاطمہ حال پریشان دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ یا حسین 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 مطلب جامع ملک علامہ 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 زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں 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 کی بیٹیاں کی
निगाहें उतर गई, सजाद को ज़ईफ़ सदाएं ये कर गई। अल्लाह मान, 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 अल्लाह मान। ज़हरा की बेटियों की रिदाएं उतर गई, हो ज़हरा की बेटियों की रिदाएं उतर गई। हाँ जाती थी जो कभी कभी ज़हरा की कब्र पर, जाती थी जो कभी कभी ज़हरा की कब्र पर, जाने खुदा हुजूम से कैसे गुजर गई। अल्लाह मान, 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 अल्लाह मान। ज़हरा की बेटियों की रिदाएं उतर गई, ज़हरा की बेटियों की रिदाएं उतर गई। बाजार लेके जाना बेपर्दा ज़ालिमों, बाजार लेके जाना बेपर्दा ज़ालिमों, मर जाएंगी हुसैन की बहनें अगर गई। बाजार लेके जाना बेपर्दा ज़ालिमों, बाजार लेके जाना बेपर्दा ज़ालिमों, मर जाएंगी हुसैन की बहनें अगर गई। अल्लाह मान, 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 अल्लाह मान। ज़हरा की बेटियों की रिदाएं उतर गई। है गोदों से राह शाम में गिर गिर के मर गए, गोदों से राह शाम में गिर गिर के मर गए, बच्चों की लाश देख के माए भी मर गई। अल्लाह मान, 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 अल्लाह मान। ज़हरा की बेटियों की माशाअल्लाह उतर गई, हो ज़हरा की बेटियों की रिदाएं उतर गई। लाशों को रस्सियों में जकड़ कर लिए फिरो, लाशों को रस्सियों में जकड़ कर लिए फिरो, सैतानियां तो घर से निकलते ही मर गई। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान।